خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج ایک بہت ہی اہم ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جس کا تعلق آپ کی صحت کے ساتھ ہے۔ اسے ضرور دیکھیے گا کیونکہ سویڈن میں حال ہی میں تحقیق ہوئی ہے کہ ایک کیمیائی مادہ PFAS جو بہت سی چیزوں میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کینسر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ کینسر کے علاوہ صحت کے دوسرے مسائل بھی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور بلکہ یہ کہ جو بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے، جو ابھی شکم مادر میں ہیں، ان کے دماغ کی نشو و نما بھی بہت متاثر ہو رہی ہے، اور یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اس لیے میں نے تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کے لیے جمع کی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ آپ دیکھیں گے، بلکہ دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ یہ جو PFAS ایک کیمیائی مادہ ہے جو مین میڈ ہے، یہ اس قسم کا کیمیائی مادہ ہے کہ جو ختم نہیں ہوتا، یعنی بریک ڈاؤن نہیں ہوتا، اور بنیادی طور پہ یہ جو ہے وہ پانی سے زنگ اور چیزوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ وہ چیزیں خراب نہ ہوں یا زنگ نہ ہوں۔ اس کی وجہ سے یہ مادہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، یہ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ اب یہ جو PFAS کا کینسر کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو اس مادے کی وجہ سے جو ہے وہ کڈنی یعنی گردوں کا کینسر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مردوں اور لڑکوں میں جو ہے وہ کینسر ہو سکتا ہے، اور علاوہ ازیں جو ہارمون سسٹم ہے، انڈوکرائن سسٹم، اس کو یہ ڈسٹرب کرتا ہے، جس سے بانجھ پن یعنی اولاد کا پیدا نہ ہونا، تھائرائیڈ کے مسائل، جگر یعنی لیور کے مسائل، اور کولیسٹرول میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے یہاں سویڈش ٹیلی ویژن پہ بھی ایک پوری تفصیل آئی تھی۔ ایک جھیل ہے، وہاں پہ جو فوجی مشقیں وغیرہ ہوئی، وہاں پہ جو کیمیائی مادے یعنی وہ ہتھیاروں سے جو ہوئے، اس کی وجہ سے اس جھیل کے پانی میں اس کی مقدار بہت زیادہ ہو گئی۔ تو یہ ضرور جو ہے وہ اس کو چیک کرنا چاہیے۔ یہاں پہ جن علاقوں میں آپ رہتے ہیں وہ ضرور دیکھیں، اور اس کی وجہ سے جو مدافعتی نظام ہے جسم کا، یعنی ڈیفنس سسٹم ہے، وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر مختلف قسم کی ویکسینز لی جائیں تو وہ ویکسین بھی پورا اثر نہیں کرتی۔ یعنی اگر آپ PFAS مادہ کسی وجہ سے آپ کے جسم میں جا رہا ہے، تو آپ کا جو ہے وہ ڈیفنس سسٹم وہ کمزور ہو جائے گا، بیماریاں جلدی آ جائیں گی، اور اگر آپ ویکسینز بھی لیں گے تو ویکسین بھی مکمل طور پہ اثر نہیں کرتی۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ PFAS کہاں کہاں ہوتا ہے؟ تو یہ ہم جو کھانے پینے کے جو ہمارے برتن ہیں، جیسے جو فرائنگ پین ہے، جو نان سٹک ٹیفلون جو اوپر ان کی لیئر ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کے جو ریپرز ہوتے ہیں، جو پیکٹ ہوتے ہیں، جیسے پیزا باکسز ہیں یا پاپ کارن جو ہم گھر میں بناتے ہیں، اس کے جو کاغذ ہوتا ہے، اس کے اندر والی لیئر ہوتی ہے، کیونکہ یہ واٹر پروف ٹائپ بنائی ہوتی ہے۔ اسی طرح واٹر پروف جو برتن ہوتے ہیں، فوڈ پیکنگ ہوتی ہیں آج کل یہ آ رہی ہیں، اوپر جو لیئر ہوتی ہے وہ ہے۔ اسی طرح جو ہم استعمال کرتے ہیں واٹر پروف جیکٹ یا رین کوٹ، ان کی لیئر بھی ہو سکتی ہے۔ کارپیٹ یا صوفہ پہ جو اسٹین ریزسٹنٹ ایک آ رہا ہے کہ اس پہ داغ نہیں لگتے، وہ ایکچولی یہی اس کی لیئر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بیگز وغیرہ جو ہیں جن پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ واٹر ریزسٹنٹ ہے، ان سب میں ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کاسمیٹکس میں بہت زیادہ ہے۔ یہ خواتین کے لیے بہت اہم ہے کہ جو واٹر پروف قسم کا جو آپ کا میک اپ ہے، لانگ لاسٹنگ، جو زیادہ عرصے تک رہتا ہے، زیادہ امکان ہوتا ہے کہ ان میں یہ ہو سکتا ہے، اور اس لیے آپ وہ تمام پروڈکٹس کو ضرور چیک کریں، اسپیشلی فاؤنڈیشن جو لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے، مسکارا، اور اس کے علاوہ لپسٹک ہے، نیل پالش ہے، اور سن سکرین وغیرہ جو واٹر ریزسٹنٹ ہے، ان میں یہ ہو سکتا ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ سویڈن اور یورپ میں جو فرائی پین اور دوسرے جو برتن فروخت ہوتے ہیں، یہ یہاں کی اتھارٹیز کی جانب سے یہ پابند کیا جاتا ہے کہ وہ PFAS نامی مادے سے فری ہوں، یعنی ان پہ یہ نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ خریدیں، آپ چیک کر لیں، اور بہت سے جو ظاہر دیگر ملکوں سے امپورٹ ہوتے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ یہ مادہ ان برتنوں پہ موجود ہو۔ PFAS نامی مادے کے حوالے سے سویڈن کی اوریبرو یونیورسٹی میں بڑی تحقیق ہوئی ہے، اور جو ریسرچر ہیں تھولیا ہیتولینن، انہوں نے اس حوالے سے بہت تحقیق کی ہے، اور انہوں نے ان بچوں کا جائزہ لیا ہے جن کی ماؤں کے جسم میں یہ زہر تھا جب وہ حاملہ تھیں، اور جب وہ بچے پیدا ہوئے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ کے حیران ہو گئے کہ جب بچے 5 سال کے ہوئے تو ان کا دماغ کافی لحاظ سے بدل چکا تھا، یعنی اس زہریلے مادے نے ان کے دماغ میں کافی اثر ڈالا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے بھی مزید تحقیق کی ضروری ہے جو مستقبل میں سامنے آئے گی۔
ان کے مطابق ہمیں PFAS نامی مادے سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور ایون یہاں تک کہ اگر آپ جو مچھلی کھا رہے ہیں تو اس کو بھی چیک کرنا ضروری ہے کہ یہ کن علاقوں سے آئی ہے، کہ ایسے علاقوں سے تو نہیں آئی جہاں کے پانیوں میں PFAS نامی مادہ جو ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ ان میں یہ ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے کچھ میں ہو سکتا ہے، کچھ میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ چیک کریں۔ آپ یہ جو میک اپ ہے یا دوسری جو چیزیں خریدتے ہیں، اس کے علاوہ جو سپرے ہوتے ہیں جو ہم جوتوں پہ استعمال کرتے ہیں یا جیکٹس کے لیے ان کو بہتر بنانے کے لیے، ان سپریز وغیرہ جو ہے ان میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ وہ چیک کریں اس مادے کو، وہ PTFE ٹیفلون یہ اس پہ لکھا ہو سکتا ہے، یا پرفلورو یہ اس پہ لکھا ہوگا، یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے آپ سلائیڈ دی ہے۔ ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں، اگر ان کے جو کانٹینٹ ہے جو آپ چیزیں خرید رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں، اگر ان میں ہو تو اس پہ آپ جو ہے وہ احتیاط کریں، وہ چیزیں استعمال نہ کریں۔ اب ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ تو بچاؤ سب سے پہلے یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا جو فرائنگ پین ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں نان سٹک، اس کی جگہ سے کاسٹ آئرن یا سٹین لیس اسٹیل کے جو فرائنگ پین ہے وہ استعمال کیے جانے چاہیے۔ اس طرح باقی بھی آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، یہ جو بلیک کوٹنگ والے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے وہ واٹر پروف کاسمیٹکس جو ہے وہ استعمال کرنے، یا لانگ لاسٹنگ جو زیادہ عرصے تک رہتے ہیں ان کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پانی کا ضرور چیک کریں جن علاقوں میں ہاں فلٹرڈ پانی پئیں، اور پانی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کون سا پانی آ رہا ہے اور اس کی کیا سچویشن ہے، آپ کی جو میونسپلٹی وہ بھی آپ کو بتا سکتی ہے۔ عمومی طور پہ سویڈن میں پینے کا پانی بالکل صاف ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ کہتے ہیں جی کم کھائیں، اور خاص طور پر ان کی جو پیکنگ ہے ان کا خیال کریں، یا ان میں اس کو وہ گرم نہ کریں، اور جو بھی آپ برانڈ خریدیں اس میں PFAS فری لکھا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ کئی جگہوں پہ اس طرح کی جو چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا ہماری صحت کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور ہمیں اس کی جو ہے وہ خصوصی طور پہ جو کیئر کرنی ہے۔ بعض ملکوں میں جیسے سویڈن میں ہیلتھ اتھارٹیز ہے، یہ تو کافی چیک کرتی ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ صرف سویڈن کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے مجھے امید ہے کہ آج کا ولاگ جو ہے وہ بہت ہی معلوماتی ہوگا، اور میری کوشش ہوگی کہ اس قسم کے اہم ولاگز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ اس لیے یہ یاد دہانی کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، تاکہ اس طرح کے معلوماتی اور اہم ولاگز جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے، جن کا تعلق آپ کی صحت کے ساتھ، آپ کے روزمرہ معاملات کے ساتھ ہے۔ اور آج کے اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے۔ آپ کے پاس کچھ اضافی معلومات ہوں وہ بھی ضرور لکھیے، اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو انہیں بھی لکھیے، تاکہ ان کی بنیاد پہ آئندہ جو ہے وہ ولاگ میں جو ہے وہ بات کی جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوئی کسی اگلے ولاگ میں۔